دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ آئیے ہم اپنی توجہ خدا کے زندہ اور لا تبدیل کلام کی جانب مبذول کریں گے۔ عہد قدیم میں سے تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 29واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک خدا کے زندہ اور لا تبدیل کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی نصیحت عہد قدیم میں سے پہلی تواریخ اس کا 29 باب 10 سے 19 آیت۔ بس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا اور داؤد کہنے لگا، آئے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو ابدالآباد مبارک ہو۔ آئے خداوند عظمت و قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے لیے ہی ہے، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ آئے خداوند بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اب آئے ہمارے خدا، ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں۔ پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا، کیونکہ ہم تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں، جیسے ہمارے سب باپ دادا سے۔ ہمارے دن روئی زمین پر سایہ کی طرح ہے اور قیام نصیب نہیں۔ آئے خداوند ہمارے خدا، یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے کہ تیرے پاک نام کے لیے ایک گھر بنائے، تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے اور سب تیرا ہی ہے۔ آئے ہمارے خدا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو دل کو جانچتا ہے اور راستی میں تیری خوشنودی ہے۔ میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضامندی سے دیا، اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں تیرے حضور خوشی خوشی دیتے دیکھ کر مسرت حاصل ہو۔ آئے خداوند ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، اپنے لوگوں کے دل کے خیال اور تصور میں یہ بات سدا جمائے رکھ، اور ان کے دل کو اپنی جانب مستحد کر، اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے، اور اس ہیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اس نے جانتے خدا کی طرف سے برکت۔ خداوند آسمانی پیارے مہربان باپ، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں، اور تیری پاک حضوری میں سجدہ ریز ہیں۔ تیرے مقدس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو انوکھا، منفرد، نرالا اور ہر طرح سے چیزوں کو وجود میں لانے اور انہیں خلق کرنے پر قادر ہے۔ انہیں اے خداوند اپنے کلام ہی کے وسیلے سے جہانوں کو خلق کیا، اور آج اپنے کلام کی قدرت ہی سے اس کائنات کے سارے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تیرے اس تحریری کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو اس کتاب مقدس کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔
جس سے ہم ہر روز کے لیے قوت، طاقت، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اے خداوند تیرے مقدس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہم سننے والے ہیں، جس پر غور کرنے والے ہیں، تاکہ خداوند ہم اس کلام مقدس کے وسیلے سے برکت پائیں، تیری قربت اور تیری رفاقت میں بڑھیں۔ اے خدا تعالیٰ، میں اپنے آپ کو تیری پاک حضوری میں پیش کرتا ہوں، تیرے سپرد کر دیتا ہوں، تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ میری رہنمائی کر، میری مدد فرما، تاکہ خداوند تیرے مقدس کلام کو اسی طور سے جس طرح تیرا پاک روح چاہتا ہے تیرے لوگوں میں بانٹ سکوں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ ہم یہ مانگتے اپنے منجی تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ مہربانی سے تشریف رکھیں۔ میرے عزیزوں، ہم پچھلے چند اتواروں سے اس نئے سال کے لیے جو ہے 5 ریزولوشن ان پر غور کر رہے ہیں، تاکہ ہم 2024 میں ان ریزولوشن کو اپنی زندگی میں جو ہے اپلائی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خداوند کے حضور جو ہے اور زیادہ دل پسند، دلکش بنا سکیں، اور اس زمین پر لوگوں کے درمیان اور خداوند کے حضور جو ہے سرفرازی، عقل مندی اور مقبولیت جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کے لیے ہم نے جو ہے سب سے پہلی بات جس پر غور کیا وہ ہے آور فزیکل لائف، یعنی ہماری صحت، بدنی ترقی جو ہے اس کے بارے میں خداوند کے مقدس کلام کے مطابق جو ہے سوچا اور غور کیا۔ اور اسی طرح دوسری بات جو ہے وہ ہے آور سوشل لائف، یعنی اپنی سماجی زندگی جو ہے اسے کس طور سے خدا کے کلام کے مطابق جو ہے بہترین بنا سکتے ہیں، تاکہ خداوند کی برکات جو ہیں ہماری زندگی میں جاری و ساری رہیں۔ اور اسی طرح تیسری بات جس پر ہم نے غور کیا وہ ہے آور ایجوکیشنل لائف، یعنی ہماری تعلیمی زندگی جس میں اکیڈیمک ایجوکیشن، اسپرچول ایجوکیشن دونوں جو ہیں وہ شامل ہیں، تاکہ ہم اس زمین پر بھی اور خداوند کے حضور جو ہے وہ بھی ترقی کریں۔ اور اسی طرح چوتھی بات جو ہے جس پر ہم نے غور کیا وہ ہے آور فائنینشیل لائف، یعنی ہماری مالی ترقی اور ہماری مالی زندگی جو ہے اسے ہم کس طور سے جو ہے خدا کے روبرو اور خدا کی پسندیدہ اور خدا کے کلام کے مطابق جو ہے بڑھا سکتے ہیں، خوشحالی اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آج جو ہے وہ ہے آور اسپرچول لائف، یعنی ہماری روحانی زندگی جو ہے اس میں ہم جو ہے وہ کس طور سے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم جب پہلی بات یعنی اب فزیکل لائف جو ہے یعنی ہماری بدنی صحت، ہمارا بدن جو ہے یہ خدا کا مقدس ہے، اگر ہمارا بدن جو ہے وہ صحت مند ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری سماجی زندگی، ہماری تعلیمی زندگی، ہماری مالی زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہوں گی، اور اسی طرح ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ بھی خداوند کے حضور جو ہے مقبول ہوگی اور ہم اس میں بڑھتے جائیں گے۔ لیکن آج جو ہے ہم اس پر مزید غور کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہم اپنی روحانی زندگی جو ہے
اسے خداوند کے حضور جو ہے بڑھا سکتے ہیں اور اس میں ترقی کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارا بدن جو ہے یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے خدا کے کلام کے مطابق، جس میں پہلی بات بدن ہے، اور اس کے بعد روح ہے، اور اس کے بعد جان ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان سے مل کر جو ہے ایک زندگی، ایک بدن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، بدن جو ہے یہ بیسیکلی خدا نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے یہ ماں کے بطن میں تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد خدا جو ہے وقت پر، میڈیکل کے لوگ جو ہے ویسے بہتر جانتے ہیں کہ خدا ایک وقت جب بدن پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور خدا آسمان سے جو ہے روح اس بدن میں داخل کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ یقیناً ساری مائیں جو ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ وہ نہیں جانتی کہ کب خدا جو ہے اس نے اس بدن کے اندر روح جو ہے وہ بھیج دی ہے، اور جب روح اور بدن مل جاتے ہیں تو پھر وہ دونوں جو ہیں ان کے اندر بلڈ جو ہے، خون جو ہے وہ دورہ کرنا شروع کر دیتا ہے، دوڑتا ہے، اور جیسے ہی ایک زندگی جو ہے وہ زمین پر دنیا میں جنم لیتی ہے تو وہ قد و قامت میں، حکمت میں جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور جس طرح بدن بڑھتا ہے اسی طرح اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے خون جو اس بدن کی جان ہے اس میں برابر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ روح جو ہے یہ خداوند کی طرف سے آتی ہے، بدن جو ہے وہ زمین پر بڑھتے اور تیار ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی میں روح جو ہے وہ ہمیشہ خداوند کی طرف راغب رہتی ہے، خدا کی بات کرتی ہے اور خدا کی طرف جو ہے وہ مائل رہتی ہے، لیکن بدن جو ہے یہ زمینی چیزوں کی طرف جو ہے وہ راغب رہتا ہے، اور اس طرح یہ پوری زندگی جو ہے روح اور بدن کی جو ہے وہ لڑائی رہتی ہے، کیونکہ روح خداوند کی طرف سے ہے، وہ خدا کی بات کرتا ہے، اور بدن جو ہے یہ زمین کی طرف سے ہے اور وہ زمین کی بات کرتا ہے۔ لیکن یہ کشمکش جو ہے یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور میرے عزیزو اسی طرح روحانی زندگی میں روح اور بدن جو ہیں یہ اپنا اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے آج جو ہے اس بات میں آگے بڑھنا ہے کہ اس جنگ میں، اس کشمکش میں فتح و نصرت جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی، روح کی، یا پھر بدن کی اور اس دنیا کی چیزوں کی؟ اور اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری بات، ایک شخص منفرد زندگی جو ہے اس کا سب سے پہلی بات جو ہے رشتہ، ایک مضبوط رشتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ایک خاندان زمین پر ہے اور اس میں والدین ہیں اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے، اس رشتے کے بغیر خاندان میں جو ہے رہنا، زندگی بسر کرنا اور آپس میں محبت میل ملاپ کے ساتھ رہنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب ہم مسیحی ہیں تو مسیحی ہوتے ہوئے سب سے ضروری بات ہے کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو، تاکہ ہم ایک بڑا خاندان جو اس زمین پر مسیحی خاندان ہے اس کے جو ہے وہ خاندان کے فرد بن جائیں۔ اور میرے عزیزو، خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ بیٹے اور بیٹی کا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پوتے اور پوتیاں نہیں ہیں۔ اس زمین پر ہمارے پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں ہیں، لیکن خدا کے ہاں جو ہے وہ صرف ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ باپ بیٹے کا اور باپ بیٹی کا ہے۔ خدا کے پوتے یا پوتیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اگر کسی شخص سے جو ہے وہ کسی نے پوچھا بھی آپ مسیحی کیوں ہیں، آپ کیوں مسیحی؟ میں نے کہا میرا ابا مسیحی تھی اس لیے میں مسیحی۔ تو یہ جواب کیا ہے؟ اس میں ابے کی وجہ سے مسیحی نہیں، خدا دے پوترے نہیں ہوتے، نہ خدا دیا پوتے ہوتے، خدا کے صرف بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یقیناً باپ کی طرف سے، والدین کی طرف سے ایمان جو ہے وہ ضرور ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن ہم نے شخصی طور پر جو ہے اس رشتے میں جو ہے وہ پیدا ہونا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں جو ہے یہ بات واضح ہے، صاف ہے۔ خداوند کا بندہ مقدس یوحنا جو ہے وہ اپنی انجیل مقدس کے پہلے باب میں جو ہے بڑے خوبصورت طریقے سے خدا کو جو ہے وہ پہلی 9-10 آیات میں انٹروڈیوس کروا دیتا ہے پورے خدا کو، اور اس کے بعد خدا کے ساتھ جو زمین پر انسان ہیں ان کے رشتے کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے پہلا باب اس کی 12ویں آیت جو ہے وہاں پر دیکھیں تو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے پہلی 10 اور 11 آیت میں وہ خداوند کا باپ کا تعارف کرواتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لوگوں کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ان کا رشتہ کیا ہے۔ اور لکھا ہے، ہاں جی اگر کسی نے نکال دیا ہے، ہاں جی، لیکن جتنوں نے، یہ لفظ جو ہے پچھلی آیات کو بیان کرتے ہوئے آگے جو ہے اسے بڑھاتا ہے کہ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ لیکن جتنوں نے اسے کون ہے یہاں؟ ہاں جی غور کریں تھوڑا سا۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، کس کو قبول کیا جی؟ ہاں، خداوند یسوع مسیح کو۔ دو خدا باپ کو بیان کیا گیا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو بیان کیا گیا ہے کہ جتنوں نے، اب میں اس اور اسے کی جگہ جو ہے جو ہونا چاہیے وہ نام لے کر جو ہے اس آیت کو اپنے کے سامنے بیان کروں گا۔ لکھا ہے جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، خداوند یسوع مسیح نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یعنی ہم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک تھیولوجیکل جو ہے مسٹیک اکثر کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ مائیں بھی کہہ دیتی ہیں آئیے آؤ یسوع باپ سے دعا کریں، یا جیزس باپ۔ لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ باپ نہیں ہے، خدا باپ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ ہمارا باپ ہے۔ اس لیے اس بات کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ اور یہ رشتہ جو ہے یہ اس کے بغیر جو ہے مسیحی زندگی جو ہے وہ بے فائدہ، یوز لیس۔ جس طرح ایک خاندان میں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا نہیں ہوتی تو والدین جو ہے کبھی بھی اس کا نام ایویں فرضی نام رکھ کر جو ہے وہ باتیں نہیں اس سے کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا کہ ابھی بیٹا یا بیٹی پیدا نہیں، اس کا نام رکھ کر جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دے تو کوئی دوسرا سنے گا تو وہ کیا کہے گا؟ کمڑا ہو گیا، کمڑی ہو گئی، جیسے کوئی مسئلہ ہو گیا۔ میرے عزیزوں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس زمین پر اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ، جسے خدا بھی جانتا ہے اور آپ بھی جو ہے اسے جانتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، اور اس طرح سے روحانی زندگی جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ جو ہے ایک کلام مقدس میں سے ایک تمثیل ہے جو خدا یسوع مسیح نے بیان کی، اس میں ایک امیر آدمی ہے اور لازر ہے۔ امیر آدمی جو ہے وہ بھی انتقال کر جاتا ہے اور لازر بھی جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اگر آپ جو ہے اپنے وقت میں اسے پڑھیں تو لکھا ہے کہ امیر آدمی جو ہے اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر کہا، کیا کہا؟ اے باپ ابراہیم، میں اس عذاب میں ہوں، لازر کو بھیج۔ لیکن میرے عزیزو، ابراہیم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ اس کا باپ ہے ہی نہیں، اس کا آپس میں رشتہ ہے نہیں۔ جس کا رشتہ تھا اس کے متعلق لکھا ہے کہ فرشتوں نے لازر کو جو ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ جس کا بیٹا ہے وہ اس کے پاس پہنچ گیا ہے، اور جس کا بیٹا نہیں ہے وہ اس سے دور ہے اور وہاں پر موجود ہے۔ بہت دفعہ ہم اس دنیا میں، اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم بھی اسی طرح سے شاید زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ ہم شاید اپنی ڈیلی لائف میں یہ دعا بھی کرتے ہوں، آئے ہمارے باپ، لیکن سوچیں کیا وہ آپ کا باپ ہے؟ آپ اس سے پیدا ہو گئے ہیں یا نہیں؟ سالوں سال، مہینوں مہینے جو ہیں وہ آپ کی شاید ملاقات ہی نہیں، آپ اس سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ رشتہ کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات، ہمیں یقین ہونا چاہیے، ایمان کی حد تک یقین ہونا چاہیے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں۔ اب یہاں پر جتنوں نے جو ہے وہ اس طرح سے خدا کے کلام کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور جنہوں نے اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا وہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ جتنوں نے قبول کیا ان کا رشتہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپس میں ان کا کیا رشتہ ہے؟ ہاں جی، آپس میں کیا رشتہ ہے؟ خدا کے ساتھ تو رشتہ ہے بیٹے اور بیٹیوں کا، آپس میں کیا ہے؟ پکی گل، آپس میں کیا ہے؟ بہن بھائی۔ سو میرے عزیزو، کیا اگر ہم خدا کے بیٹے ہیں تو جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، میرے ساتھ بیٹھی ہے، میں اس کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہی رہتا ہوں، بہنوں کی طرح ہی رہتی ہوں، یا میرے دائیں طرف بائیں طرف یا آگے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمارے تعلقات اسی طرح ہیں کہ میں بھائیوں کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہوں، بہنوں کی طرح رہتا ہوں؟ کلیسیا میں، چرچ میں دیکھیں ہمارے تعلقات کیسے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح ہیں یا نہیں؟ سوچنے کی بات ہے، یہ پریکٹیکل لائف ہے۔ اگر نہیں ہے تو آج پھر اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق کیا سوچتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیچ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ ہمارا میل ملاپ جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ بھی خدا کا بیٹا ہے، میں بھی خدا کا بیٹا ہوں، تو ہم آپس میں حقیقی بھائی ہیں۔ سوچیں، غور کریں، چرچ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ خاندان کیسا ہے؟ سو میرے عزیزو، آئیے آج جو ہے
اس بات کو جو ہے وہ غور سے دیکھیں. سب سے پہلی بات، اٹ مینز اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میرا رشتہ ہے ہی نہیں. اگر میں خدا کا بیٹا ہوں اور دوسرا بھی مسیحی جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے تو ہم آپس میں حقیقی بھائی ہیں. اور اس بات پر جو ہے ہم نے اسی دور سے جو ہے بڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے زمین پر مسیحی خاندان جو ہے وہ خوبصورت، دلکش اور لوگوں کے درمیان بھی پاپولر اور خدا کے حضور بھی مقبول بنتا جائے گا. اور میرے عزیزو، اس رشتے کو مضبوط ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ اسے بڑھانا ہے، اور وہ بات ہے دوسری جو ہماری اسپرچول لائف میں ہونی چاہیے، وہ ہے رفاقت. یعنی جس طرح ایک خاندان میں رہتے ہوئے جو بیٹے بیٹیاں بھائی بہن والدین ہیں، اگر ان کی آپس میں رفاقت نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، گفت و شنید نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ خاندان جو ہے اس میں کافی ساری جو ہے وہ کمیاں آتی جائیں گی، کافی ساری جو ہے وہ کمزوریاں پیدا ہوتی جائیں گی، بہت سارے وہم جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے پہلی بات ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ہم پر پکا واضح ہونا چاہیے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں. اور اس کے بعد جب رشتہ ہے تو پھر رفاقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ کھوہ وگدیاں دے تے ساک ملدیاں دے. یعنی جڑے کھوہ سک جاندے وہ کھوہ نہیں ہوندے، تے جڑے ساک جڑے نے ٹوٹ جاندے وہ ساک نہیں ہوندے. اس لیے کھوہ ملدیاں دے تے کھوہ وگدیاں دے تے ساک ملدیاں دے. یعنی رفاقت آپس میں جن خاندانوں کے ساتھ ہوتی ہے، جن رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ رفاقت رہتی ہے، ملتے رہتے ہیں، ان کی رشتہ داری جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. تو جڑے سالوں سال نہیں ملتے وہ رشتے جو ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ جو ہے وہ رفاقت رکھیں. پہلی بات ہمارا رشتہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور رفاقت جو ہے یہ بامانی ہونی چاہیے. بے مقصد رفاقت جو ہے اس سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ ان میں دراڑیں اور کمزوریاں جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی رفاقت جو ہے اس سے مضبوط بنائیں. اور یہاں رفاقت جو ہے اس کے لیے دعا، یعنی دعا سے ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ رفاقت رکھتے ہیں، اور دعا جو ہے اس کے وسیلے سے. اب دعا جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے دعا کا کیا مطلب ہے، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں دعا کا کیا مطلب ہے؟ خدا سے خدا سے باتیں کریں، خدا سے باتیں کریں. یعنی بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں خدا سے باتیں کرنا جو ہے وہ دعا ہے. یقیناً یہ درست بات ہے، لیکن یہ آدھی دعا ہے اور آدھا ہی مطلب ہے. دراصل پورا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا ہے. اب یہاں پر جو ہے صرف انسان جو ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے، اس سے رفاقت رکھتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، یعنی خدا سے باتیں کرتا ہے. لیکن دو شخص جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں وہ بات چیت کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کو ہی جائے تو دوسرا جو ہے وہ چلے تو کیا یہ پوری ملاقات ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے جو پوری رفاقت ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے باتیں کرنا دعا کے ذریعے، اور خدا کی باتیں جو ہے وہ سننا، یہ بہت ضروری ہے. دو شخص جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں، ایک بات کرتا ہے تو دوسرا کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے.
اور اگر دوسرا بات کرتا ہے تو پہلا سنتا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے، مکمل دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا اور اس کی باتیں سننا جو ہے یہ مکمل ملاقات ہے۔ اور اس مکمل ملاقات کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسی طور سے جو ہے وہ خدا سے رفاقت جو ہے وہ سے مضبوط کریں۔ تیرے ہتھیار ہوون گے خداوند دی وفاداری، تیرے ہتھیار ہوون گے خداوند دی وفاداری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری۔ خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی انسان رہندا